ہم سوچتے ہیں کہ اللہ ہمیشہ ہمیں اپنی من پسند شخص سے ہی کیوں آزماتا ہے؟ کیوں اللہ انہی رشتوں کے ہاتھوں ہمیں توڑتا ہے جنہیں ہم سب سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں؟ کیوں ہم انہی سے دور ہو جاتے ہیں جنہیں ہم اپنے قریب رکھنا چاہتے ہیں؟ سوچتے ہیں کہ ہم نے تو بغیر کسی غرض کی محبت کی ہے، ہم نے تو بڑی وفاداری سے نبھایا ہے، ان رشتوں کی سلامتی کے لیے دعائیں کی ہیں، پھر کیوں؟ کچھ رشتوں کو ہم اکیلے ہی نبھا رہے ہوتے ہیں، ہمیں بس لگتا ہے کہ اس سے دونوں طرف سے نبھایا جا رہا ہے، لیکن اللہ ان رشتوں کی اصلیت سے واقف ہے۔ وہ اس شخص کی نیت سے بے خبر نہیں ہوتا، وہ جانتا ہے کہ وفا کی نیت صرف ہماری ہے، ان کی نظروں میں اس رشتے کی کوئی اہمیت نہیں، یہ تو بس ان کی طرف سے دکھاوا ہے۔ جن رشتوں کے نہ ملنے پر ہم مایوس ہو جاتے ہیں، اصل میں ان کا نہ ملنا ہی ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ یہ جو محبت ہوتی ہے نا، یہ آزمائش ہوتی ہے دل کی، انسان کے دل کی، اس کے عزم کی، اس کے مستقل مزاجی کی آزمائش۔ اللہ پہلے انسان کے دل میں محبت کا بیج بوتا ہے، پھر اس محبت کی آزمائش میں جلا کر کندھن بنا دیتا ہے، اور جب انسان کا دل تھک جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے، اس قابل ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک کی محبت اس میں گھر کر سکے، تو اللہ تعالیٰ اس دل کو اپنے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ اور پتہ ہے اللہ پاک ایک انسان کے لیے دوسرے انسان کی محبت کا انتخاب پہلے کیوں کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تاکہ اس کی دل کی آزمائش ہو سکے، اس دل کو ایک کا ہو کے رہنا آتا بھی ہے یا نہیں۔ اور جب انسان اسی دوسرے انسان کے ہاتھوں ٹوٹ جاتا ہے جس نے اسے اپنا بنا رکھا تھا، تو اللہ ہی سب سے پہلے یاد آتا ہے، اور پھر اللہ ہی یاد رہ جاتا ہے۔ ہر محبت، ہر تعلق، ہر رشتے کی ڈور اس مہربان محبت کرنے والے اللہ پاک سے جڑ جاتی ہے۔ یہ جو محبت ہوتی ہے نا، یہ بس پہلا قدم ہوتی ہے۔ بارش کا پہلا قطرہ ہماری مٹی میں کہاں جذب ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، بس پھر محبت باقی رہتی ہے، اور صرف اللہ جو کھو دیا وہ کھونے کے لیے ہی بنا تھا، اور جو بہت دعاؤں کے بعد بھی نہ مل سکا، اس میں تمہاری ہی بہتری تھی۔ یہ جو تکلیف تمہیں ملی ہے، یہ بس بہانہ بنی ہے تمہیں اللہ تک لے جانے کا۔ تھوڑی سی تکلیف تو برداشت کرنی پڑتی ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، جب اللہ کی طرف سے اس کھوئی ہوئی چیز کی ریپلیسمنٹ مل جائے تو تم بھول جاؤ گے تم نے کیا کھویا تھا۔ تب تک کے لیے یہ وقتی تکلیف صبر سے برداشت کر لو، اس سے مانگو، اس کو بتاؤ تکلیف ہو رہی ہے، اس کو بتاؤ صبر نہیں ہو رہا، اس سے مانگو، اس سے مشورہ مانگو، جیسے ایک دوست سے پریشان ہونے پر کرتے ہو۔ لوگوں سے کیوں مانگتے ہو؟ اللہ سے مانگو، اللہ کو پریورٹی رکھو۔ اللہ کے پاس تمہاری ہر تکلیف، غم، پریشانی کا حل موجود ہے۔ جو کھو دیا ہے اللہ اس کے بدلے بہت بہترین شے عطا کر دے گا۔ یہ تکلیف عارضی ہے، یہ اندھیرا عارضی ہے، وہ تمہاری زندگی کو روشنیوں سے بھر دے گا۔ بس تھوڑا سا صبر کرو اور اپنے اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ جس کا نام ہی الجبار ہے، یعنی ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا۔ تو یقین رکھو بس وہ تمہارے اس ٹوٹے ہوئے دل کی کرچیوں کو سمیٹ دے گا، جوڑ دے گا اپنی محبت سے، ٹوٹے ہوئے دل کو شفا دے گا جیسے یہ کبھی ٹوٹا ہی نہیں تھا۔ ضروری نہیں ہے کہ جو مانگا جائے وہ اسی وقت مل جائے، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو نصیب میں نہیں لکھا پھر وہ کبھی نصیب کا حصہ نہیں لکھا جائے گا۔ بس یہ ساری وقت کی ترتیب ہے، سب کچھ اللہ رب العزت کے منصوبے ساز ہیں، تمہارے سوچے ہوئے وقت کے مطابق نہ صحیح، مگر جو بھی ہوگا تمہاری رضا کے مطابق ہی ہوگا۔ اگر سب کچھ فوراً ملنے لگے اور ہو بہو ویسا ہی ملنے لگے جیسا تم چاہتے ہو، تو تمہیں کیسے پتہ لگے گا کہ جو چیز اللہ رب العزت سے مانگ کر اور اللہ رب العزت کو بنا کر ملے، اس چیز کا مزہ بن مانگے مل جانے جیسا نہیں ہوتا؟ اور اگر نیند آنکھوں میں اترنے لگے تو تم کیسے رات کے اندھیروں میں وہ سرگوشیاں سن سکو گے جو اللہ اور تمہارے درمیان ہوتی ہیں؟ تمہارے درد سن لیے گئے ہیں، مگر یہ وقت آزمائش ہے کہ انتظار کتنا کرتے ہو؟
تمہارا سکون بس یہ بات خود کو سمجھا لینے میں ہے کہ جو بھی ہوا اللہ رب العزت کی رضا سے ہوا، اور جو بھی ہوگا اللہ رب العزت کی رضا سے ہی ہوگا۔ تو اگر دل کو حقیقت پر منانا مشکل ہو گیا ہے تو اس کو منا لو جو حقیقت کو بدل سکتا ہے، اور اس کو منانے کی بس ایک ہی تدبیر ہے: دعا، صبر، یقین اور انتظار۔ ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت تم سے وابستہ یا پھر تم سے دور کیا جاتا ہے، اور وہ مقصد تم کبھی نہیں جان سکتے۔ بس تمہیں اتنا یقین رکھنا ہے کہ وہ مقصد خدا ہے، اور جو وہ جانتا ہے وہ تم کبھی نہیں جان سکتے۔ بس مطمئن رہو کہ جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، اور اس سے بہتر کوئی مصنف نہیں۔ وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے، وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے، اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ تم اس کی مان جاؤ، وہ تمہاری مان جائے گا۔ ایک بار اللہ کی رضا میں پوری طرح سے داخل ہو کر دیکھو، مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دو، اور پھر وہ رب تمہارے لاڈ اٹھائے گا، تمہیں تمہاری ہی من چاہی چیز نصیب کر دے گا۔ اس کے حکم کو منانے کے لیے تمہیں اپنی انا بھی مارنی پڑے گی، اور اپنا نفس بھی۔ یہ آسان نہیں ہوگا۔ شیطان اور نفس بار بار وسوسے ڈالتے رہیں گے۔ شیطان اور نفس سے لڑنا بھی ایک جہاد ہے۔ تم ہر بار کی طرح اٹھ جانا، شیطان تمہیں اللہ کی راہ پر تکلیف دے گا، مگر تم ہر بار دوبارہ کھڑے ہو جانا، پھر تمہارا اجر ایک دن تمہیں شکرانے کی نوافل میں گرا دے گا۔ یقین رکھو، بے شک اللہ تو بن کہی باتیں بھی سن لیتا ہے، لیکن تم جب بھی اللہ سے بات کرو تو اپنے دل و دماغ کی ساری باتیں اپنی زبان پر لے آنا۔ یہ مت سوچنا کہ میں تو بہت گناہ گار ہوں، اللہ تو مجھ سے ناراض ہوگا اور اتنی آسانی سے راضی بھی نہیں ہوگا، میری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ نہیں، اللہ تو کہتا ہے تم اتنے گناہ کرو کہ تمہارا گناہ آسمان کی چھت کو چھو جائیں، اور تب تم آدھی زبان سے بھی یہ کہو گے یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ کیا پھر بھی تم دیر کرو گے اللہ سے معافی مانگنے میں، اس کے سامنے جانے میں؟ جاؤ اور اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو اس کے سامنے جا کے رکھ دو، اسے وہ سب باتیں بتاؤ جو تمہارا دل توڑتی ہے، اسے وہ سب باتیں بتاؤ جو تمہارا دل توڑتی ہے، اسے وہ سب مانگو جو تم چاہتے ہو، اللہ سے ہر اس چیز کی شکایت کرو جو تمہیں تکلیف دیتی ہے، پھر وہ اپنے ہی طریقے سے سب کو سبق سکھائے گا، ان سب کو تم سے دور کر دے گا جو تمہیں اذیت دیتے ہیں، اور تمہیں ان سب سے زیادہ نوازے گا جس کے لیے تم نے کبھی ہاتھ بھی نہیں اٹھائے ہوں گے، جس کے ملنے پر اگر تم ساری زندگی بھی سجدے میں گزار دو تو پھر بھی کم پڑے گا۔ بس اپنے دماغ میں یہ بات کبھی بھی مت آنے دینا کہ وہ تمہاری دعاؤں کو سنتا نہیں ہے، وہی تو ہے جو تمہیں سنتا ہے، اس کے علاوہ وہ کون ہے جو تمہیں اتنے اچھے سے جانتا ہے، سمجھتا ہے؟ بات تو کرو، اللہ سے دعا کرو، وہ سنے گا، کیونکہ وہ اپنی مخلوق سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں سننے والا ہے ہی کون؟ اس کے بغیر ہم بالکل نامکمل ہیں، ہمارا وجود ادھورا ہے۔